اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے نا، خوب اچھی طرح سمجھ لو. زکوٰۃ اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ غریبوں کی حاجت پوری کی جائے، اصل میں یہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ مخلوق کا حق نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ عبادت ہے. اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. اگر یہ مخلوق کا حق ہوتا نا تو مخلوق کو اجازت ہوتی ہے آپ سے چھیننے کی. دیکھو بھائی، میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا، اللہ نہ کرے 1 لاکھ روپے میں نے آپ سے کیا لیا؟ قرضہ. اب میرے ذمے ہے نا کہ میں آپ کو 1 لاکھ واپس کروں. کیا خیال ہے؟ میں نہیں واپس کرتا، آپ کا حق ہے نا کہ چھینے. بھائی حق ہے، آپ جیب سے نکالیں، گلے ملیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں، نکال لیں، کسی بھی طرح سے لے سکتے ہیں آپ. لیکن میرے پاس فرض کریں 40 لاکھ روپے تھے اور محلے میں ایک اکیلے آپ غریب ہیں. معذرت کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ غریب ہیں، ایک اکیلے یہ کیا ہیں؟ غریب. اب میرے ذمہ ہے کہ 1 لاکھ ان کو زکوٰۃ دوں. 40 لاکھ پہ کتنی بنتی ہے؟ 40واں حصہ ہے نا، 1 لاکھ بنتی ہے. 1 لاکھ دوں، میں نہیں دے رہا، تو یہ مجھ سے چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے. نہ کوئی کیس کر سکتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں، نہ مجھے ملامت کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ ان کا حق. یہ جو ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ غریبوں کا حق، مجازن کہتے ہیں، دوسرے درجے میں کہتے ہیں. زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. اور یہ عبادت حق کس کا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا. یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کے صدقے میں. غیر مسلم بھی ٹرسٹ بناتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کا عنصر نہیں ہوتا. جبکہ زکوٰۃ خالصتاً عبادت ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ عبادت. اللہ کا حق ہے، مخلوق کو حق نہیں ہے آپ سے چھینے. یہ کس کو حق ہے؟ اللہ کو حق ہے. جیسے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو مجھے حق تھوڑی کہ میں زبردستی آپ کو مسجد میں گھسیٹوں. حکومت کو حق ہے، وہ اس لیے کہ حکومت اللہ کی نائب ہوتی ہے زمین پہ نا، اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے. وہ تو اللہ کی نیابت میں یہ کام کر رہی ہے، ورنہ یہ انسان کا حق نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو آپ نماز پڑھائیں. آپ بولیں گے بھائی تمہارے پیسے میں نے لیے ہوں، تم اس کی بات کرو، نماز کی بات کیوں کرتے ہو؟ پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو. 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. ہم ایک گاؤں میں تھے تو وہاں پانی ختم ہو گیا تھا، بڑے پریشان تھے. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا یار 1-2 ہفتے سے نہائے نہیں ہیں. تو ہم نے اس پہ یہ شعر کہا کہ پانی وانی، انہوں نے کہا پانی نہیں ہے نہانے کے لیے. ہم نے کہا پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. خیر تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ تھوڑا، میں اس لیے تھوڑے سے چٹکلے سناتا رہتا ہوں. میں اپنے چٹکلے کبھی خود سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ، بڑا مزہ آتا ہے. ابھی وہ ایک بھینس والا چٹکلا، میں کہیں جا رہا تھا، بھینس والا قصہ لگا دیا. وہ بھینس کے منہ میں پائپ ڈالا، بھینس نے پہلے پھونک مار دی. تو وہ مجھے اتنی ہنسی آئی، اور نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے کہ میں 15 منٹ تک ہنستا رہا ہوں. تو اچھا ہے، لوگ بےچارے رو رہے ہیں، تھوڑا سا خوش ہو جائیں تو اچھا ہے نا. اور اس بھینس والے واقعے میں نے سبق بتایا تھا، خالی لطیفے برائے لطیفے نہیں، اس میں سبق ہوتا ہے. خیر، تو اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو بھی کیا رکھا ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار. فقہا، تبھی اس لیے کہتا ہوں علم مدرسوں میں حاصل کیا کرو، تمیز سے جو ہے نا، باقاعدہ پراپر طریقے سے. جب عالم بننے کا شوق ہو تو کہاں داخلہ لو؟ پورا جو صدیوں سے ایک سلیبس چلا آ رہا ہے، جو بنیادی ہے، جس کے جو ایک محنت کے بعد تیار کیا گیا ہے، اور وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس سے آپ کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے منسلک ہو جائے گا. تو فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں. لیکن اللہ تک پیسے پہنچانا ممکن ہے نہیں. یہ گفٹ اللہ کو دیا جاتا ہے، یہ اللہ کو ہدیہ دیا جاتا ہے. اب اللہ تو غنی ہے، تو اللہ نے اپنا وکیل اور نائب بنا دیا غریبوں کو. جیسے آپ فرض کریں مجھے کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، مثال تو اچھی دینا آدمی، خوشبو اور جوڑے کے علاوہ. ایک مولوی صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ یار پوری خوشبوؤں کے تھیلے جمع ہو گئے میرے پاس، علماء کو خوشبو اور جوڑے ہدیہ نہ دیا کرو. یہ سب مولوی بیزار ہیں اس سے، سب کی یہ شکایت ہے، یار جو آتا ہے خوشبو اٹھا کے. خوشبو ایسی چیز ہے جو اپنی پسند کی انسان استعمال کرتا ہے.
وہ بوروں کے بورے بھرے ہوتے ہیں, اتنی مہنگی مہنگی خوشبوئیں, وہ استعمال اس میں سے بعض دفعہ کوئی بھی نہیں ہوتی. اس طرح جوڑے. ایک چھوٹا سا لتے ہوئے فیصلہ آباد گیا تو ایک عالم تھے, دعوت تھی, بڑی پرتکلف دعوت. تو عالم واقعہ سنانے لگے کہ کسی مجلس میں بیٹھا تھا, تو جب اس طرح کھانا رکھا تھا نا, تو کسی شخص نے کہا کہ اللہ نے علماء پر رزق کا دروازہ کھول دیا ہے, دیکھو کیا کیا مرغے شرغے علماء کھاتے ہیں. تو وہ عالم بیچارے جل کے کہنے لگے, اللہ نے رزق کا دروازہ تو کھولا ہے, کیش کا دروازہ نہیں کھولا. تنخواہیں بیچاروں کی کیا ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں, یہ مرغے لے جا کے گھر تھوڑی کھلائیں گے وہ. مجھے اتنی ہنسی آئی ان کی بات پہ. وہ سن رہے ہوں گے, مولانا طارق جمیل صاحب کے خاص اسسٹنٹ ہیں وہ, ٹھیک ہے نا, جن کا یہ لطیفہ ہے. وہ کہنے لگے بڑی حسرت سے, اللہ نے مولویوں پہ رزق کا دروازہ تو کھولا ہے, کیش کا دروازہ نہیں کھولا. تنخواہیں اتنی تھوڑی تھوڑی, بیچارے دیکھ لو مؤذنوں کی قاریوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. تو اب میں مثال دے رہا تھا کہ فرض کرو آپ نے مجھے کچھ ہدیہ دینا ہے, میں گھر پہ نہیں ہوں, تو میں کہتا ہوں نا یار فلاں کو پکڑا دو, یا میں نے آپ کو دینا ہے, چلو گھبرائیں نہیں, میں نے آپ کو کوئی چیز گفٹ دینی ہے, آپ گھر پہ نہیں ہیں, تو آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں گے, یار محلے میں وہ دکان والا ہے یا وہ پکوڑے والا ہے یا ادھر کونے پہ گولے گنڈے والا بیٹھا ہوگا, وہ میرا بڑا جاننے والا ہے, اس کو پکڑا دینا, میں اس سے وصول کر لوں گا, کہتے ہیں نا. تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا, اپنا نائب اور اپنا وکیل بنا دیا. تو اللہ تعالی نے بھی کہا کہ مجھے دو پیسے, مجھ سے محبت میں روکڑا خرچ کرو, روکڑا. جب تک پیسے خرچ نہیں کرو گے میں تمہاری محبت کا یقین نہیں کروں گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, معبود سے محبت ٹوٹ کے کرنی ہے. ہر چیز سے محبت, ہر چیز سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے, اللہ سے, محبوب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا خلیل صرف ایک ہے, وہ کون ہے, اللہ. خلیل کہتے ہیں حبیب سے اوپر کی چیز. حضرت ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب تھے, محبوب تھے. خلیل کون تھا, اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے نا, وہ نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے. کیوں, اللہ نے کیا کہا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو کیا بنا لیا, خلیل بنایا. تو خلت یا خلیل یہ بہت ایسی دوستی کہ انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ خلیل کون ہے ہمارا, صرف اللہ ہے. باقی حبیب ہیں, محبوب ہیں, دوست ہیں, یار ہیں, ماموں ہیں, میں نے کل بتایا تھا آپ کو, ٹھیک ہے نا.